قصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التمیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عمر القرشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ و راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جور و ظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسن معاشرت و مجالست کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی۔ لوگوں کے ساتھ جود کرم کا سلوک کرتے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دلداری کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انصاب عرب کے ماہر تھے۔ عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے۔ کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سید السادات تھے۔ جب دیات کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق کرتے اور جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رفیق مرتدب اور عالی شان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی جاتی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ و اعلیٰ نسبت اور خوب روائی کی وجہ سے اتقی کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطن اور صائب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوبرو اور حسین چہرے کے مالک تھے۔ رنگ سفید اور جسم دبلا تھا۔ آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی۔ چہرے پر گوشت کم تھا۔ پیشانی روشن تھی۔ داڑھی مبارک ہلکی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلا تردد اور بلا تعمل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیف اور اذیتیں خدا سے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی۔ ابن الدغنہ کی پناہ پر واپس آ گئے، لیکن پھر اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدائے واحد قہار کے دین کا علم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ معراج میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ و عفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں ثانی اسنین تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جو نامردی دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع و منکسر المزاج تھے۔ دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فضائل و خیریات کے جامع تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نرم طبیعت والے تھے کہ آنسو جلد نکل آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روشن چہرے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے آزادی اور نیک لوگوں کے ہمراہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اپنا امام بنانا طے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر روانہ کیا۔ مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے مشرکوں کے شرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیا، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم ڈگمگائے اور ایمان بل گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خطیب، بلیغ، خلیفہ، معظم اور رافد و حالم اور دین علم جیسی صفات سے متصف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابق الاسلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑوں کے ساتھ اکرام و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کمزور شخص طاقتور تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے، اور طاقتور آدمی کمزور تھا جب تک کہ اس سے دوسرے کا حق وصول کر لیا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود پیدل چلتے لیکن دوسرے سپہ سالار سوار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے ہاتھ سے بکریوں کا دودھ نکال کر محلے کے بچوں کو دیتے اور پیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 شادیاں کیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں 6 بچے بچیاں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتب اور رفیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے اور قبر میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے مصاحب بنے۔ نیز حوض کوثر پر بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیس اور پیشی کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار مبارک میں مدفون ہے۔ واقعہ آپ رضی اللہ عنہ نے بلا تعمل اسلام قبول کیا۔ تاریخ اسلام کے
شاہ سوار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن قریش کی زبان ایک بات سنی، جس کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق و صدیق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین و تشنیع کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دو زانوں ہو کر نرم انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کو بے وقوف قرار دیا ہے، کیا یہ بات حق اور درست ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا پیغمبر ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ یہ بات حق ہے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ کہے کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن فطرت اور عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی بات کو نہیں جھٹلایا تو بھلا اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے پاسو پیش کیا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کیا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے بالدردا اور بلا توقف اسلام کی دعوت قبول کی۔ واقعہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ ہی فرمایا ہے۔ چاشت کا وقت تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک ذکر و تسبیح سے معطر ہو رہا تھا۔ خدا کے دشمن ابو جہل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، جو اپنے گھر سے نکل کر بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد پھر رہا تھا۔ وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور ازار مزاح کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج کی رات مجھے معراج کرائی گئی۔ ابو جہل ہنسا اور تمساح کے انداز میں کہنے لگا، کس طرف؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیت المقدس کی جانب۔ ابو جہل نے تھوڑی دیر کے لیے ہنسنے سے توقف اختیار کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر آہستہ آواز میں تخجانہ لہجے میں کہنے لگے، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح کو آپ ہمارے سامنے پہنچ بھی گئے۔ پھر مسکرایا اور پوچھنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں سب لوگوں کو جمع کروں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے ان سب کو بھی بتائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں ان کو بھی بیان کر دوں گا۔ چنانچہ ابو جہل خوشی لوگوں کو جمع کرنے لگا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بتانے لگا۔ لوگوں کا ایک ازدحام ہو گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین سمجھنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس میں امید پر ان کے رفیق اور دوست کی خبر سنائی کہ ان کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے۔ پھر فرمایا، تمہارا استیاناسو، میں تو ان کی اس سے بھی اداز عقل بات میں تصدیق کر دوں گا۔
جب میں صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق و تائید نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائے گی؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑا اور جلدی سے اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیت المقدس کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ بس اس روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام الصدیق رکھ دیا۔